اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شفیق نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا اور کچھ عرصے بعد اس نے کاروبار سے اپنا حصہ واپس لے لیا اور وہ فوت ہو گیا۔ شفیق کے بچے دکان میں اپنے باپ کا حصہ سمجھ کر جو چیز چاہیے ہوتی وہ لے جاتے اور اس سے پیسے بھی مانگ لیتے، لیکن دکان والا انہیں کبھی منع نہ کرتا۔ شفیق کے بچے جوان ہو گئے اور پڑھ کر اچھا کمانے لگے تو دکان والے نے انہیں پیسے دینے بند کر دیے۔ تو انہوں نے ماں سے بات کی تو انہیں پتہ چلا کہ ہمارا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ وہ فوراً دکاندار کے گھر گئے تو سامنے پولیس کھڑی دیکھ کر وہ زاروں قطار رونے لگے، کیونکہ دکاندار نے ان کی خاطر۔ شفیق اور مراد دونوں ہی گہرے دوست تھے۔ انہوں نے بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی تک ایک ساتھ ہی وقت گزارا تھا۔ ابھی بھی دونوں مزدوری کر کے اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں واپس آ رہے تھے جب راستے میں چلتے ہوئے مراد کے پاؤں میں موجود چپل، جو کہ بے حد پرانی ہو چکی تھی، چلتے چلتے ٹوٹ گئی۔ اس نے اسے گھسیٹ کر آگے لے جانے کی کوشش کی مگر وہ تو جیسے ساتھ ہی چھوڑ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر شفیق نے اپنے پیر سے ایک جوتا اتارا اور اتار کر مراد کو دے دیا۔ کہنے لگا، تم یہ پہن لو، زمین بے حد گرم ہے، آج تو سورج میاں بھی بہت تیز آگ برسا رہے ہیں۔ یہ سن کر مراد نے ایک نظر شفیق کو دیکھا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں آگے تک چلا جاؤں گا، ویسے بھی گھر قریب ہی آ گیا ہے، اگر میں نے تمہارا جوتا پہن لیا تو تم آخر کیسے گھر جاؤ گے؟ جب شفیق نے بے حد اصرار کیا لیکن اس کے باوجود مراد نے اس کا جوتا نہ لیا تو اس نے بھی اپنے پیر سے جوتے اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لیے اور اپنے دوست کے ساتھ بغیر چپل کے ہی چلنے لگا۔ یہ دیکھ کر تو جیسے مراد دل ہی دل میں مسکرا اٹھا تھا۔ دونوں کی دوستی یوں ہی گہری تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بچپن سے ہی وہ یوں ہی غربت دیکھتے آئے تھے، پڑھائی بھی نہیں انہوں نے صرف پرائمری تک حاصل کی تھی، حساب کتاب سب اچھے سے جانتے تھے، مگر کوئی اچھی نوکری نہ ہونے کی وجہ سے دونوں ہی گاؤں میں موجود اینٹوں کے بھٹے پر کام کیا کرتے تھے۔ سارا دن آگ کے سامنے رہ کر تو جیسے دونوں کمبا چکے تھے، خاص کر گرمیوں میں یہ کام ان کے لیے بڑی ہی اذیت ناک تھا۔ ایک روز یوں ہی بیٹھے بیٹھے شفیق مراد سے کہنے لگا کہ ہم کب تک یوں ہی مزدوریاں کرتے رہیں گے، ہم اپنا کاروبار کیوں نہیں شروع کر لیتے؟ کیا پتہ اللہ پاک ہمیں اس میں برکت دے اور ہم اس میں مزید ترقی کرنے لگیں۔ دونوں کی ہی شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ اب انہیں اپنے مستقبل کی بھی فکر تھی، بیوی تھی، پھر بچے ہو جاتے تو خرچے مزید بڑھ جاتے۔ اب ایسی صورتحال میں وہ مزید مزدوری کر کے تو پیسے نہیں کما سکتے تھے۔ اسی خاطر انہوں نے سوچا اور پھر ایک روز مراد آ کر شفیق سے کہنے لگا، کیوں نہ ہم گاؤں میں اپنی ایک کریانے کی دکان کھول لیں؟ دیکھو تو گاؤں کے لوگ روزانہ کا سودا صرف لینے کے لیے اتنی دور جاتے ہیں، اگر ہم اپنے گاؤں میں ہی دکان کھول لیں گے تو لوگوں کو یوں باہر جانا نہیں پڑے گا، بلکہ اپنے ہی گاؤں سے وہ سودا صرف لے لیں گے اور یوں دکان بھی اچھی چل نکلے گی۔ یہ منصوبہ اچھا تھا اور اس میں کافی منافع بھی تھا، مگر پیسے بھی لگنے تھے۔ دونوں نے سوچ بچار کیا اور پھر یہ سوچا کہ ان کے پاس جو زمین موجود ہے اس کا کچھ حصہ بیچ کر دونوں ہی اپنی طرف سے اس دکان میں حصہ ڈالیں گے۔ جب انہوں نے اس بارے میں اپنی بیویوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی یہی صلاح دی کہ آپ لوگ آگے قدم بڑھائیں، خدا آپ کے کام میں برکت ضرور ڈالے گا۔ دونوں دوستوں نے پیسے اکٹھے کیے اور پھر گاؤں میں ہی ایک دکان کھولی۔ ضرورت کی ہر چیز اس دکان میں موجود تھی، یوں گاؤں کے لوگوں کو بھی سہولت ہو گئی۔ ہر کوئی ان دونوں کو دعا دینے لگا اور یہی کہتا، خدا تم دونوں کے تعلق میں مزید برکت ڈالے اور یوں ہی اتفاق سے زندگی گزارتے رہو۔ دکان یوں ہی چلتی رہی، کئی سال گزر گئے۔ جب مراد کے بھی بچے ہو چکے تھے، وہیں شفیق کے بھی بچے اور بچیاں تھیں۔ دونوں کی زندگی بڑی سکون سے گزر رہی تھی۔ بچے جب بھی دکان پر آتے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر لے جاتے، خاص کر چاکلیٹس اور ٹافیاں تو بچوں کی مرغوب غذا تھی۔ ایک بچہ چیز لینے کے لیے آتا تو کہتا، چچا یہ چیز تو میری ہو گئی، اب میرے باقی بہن بھائیوں کے لیے بھی چیز دے دو۔ دکان پر اگر شفیق ہوتا یا پھر مراد، دونوں میں سے جو بھی ہوتا، وہ اپنے دوست کے بچوں کو بھی برابر کی چیز دیا کرتا۔ کبھی کبھار دکان پر مراد بیٹھتا تو کبھی شفیق، دونوں میں سے اگر کوئی بیمار پڑ جاتا تو پوری ڈیوٹی نبھایا کرتے اور سارا دن کا جو بھی منافع ہوتا دونوں برابر میں بانٹ لیا کرتے۔ یوں ہی وقت گزر رہا تھا کہ جب ایک روز مراد شفیق کے پاس آیا، وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ یہ بات شفیق نے بھی نوٹ کی تھی، آخر پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے اس کا دوست اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں پا رہا، جیسے اسے کسی بات کا ڈر ہو یا جھجک ہو۔ وہ ایک روز خود ہی مراد سے کہنے لگا، بتاؤ کیا بات ہے، میں کتنے دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ جیسے تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو مگر کوئی بات ہے جو تمہیں کہتے ہوئے کتراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سن کر مراد نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا کہ یار شفیق، مجھ پر ایک مصیبت آن پڑی ہے،
مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ یہ سن کر شفیق فوراً حیرت میں مبتلا ہوا تھا۔ اگلے ہی پل اپنے دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ یار تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا، اپنے دل تک یہ بات کیوں رکھی؟ ہم تو دکھ سکھ کے سانجھے دار ہیں۔ تم مجھے بتاؤ کتنے پیسے چاہیے، میں تمہیں ابھی رقم لا کر دیتا ہوں۔ ارے تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ یہ سن کر مراد نے گہری سانس خارج کر کے شفیق کو دیکھا اور کہنے لگا بات اگر چند ہزاروں کی ہوتی تو میں تجھے کہہ دیتا، مگر اب مجھے بڑی رقم کی ضرورت ہے اور میں یوں اتنا بڑا قرض بھی نہیں لینا چاہتا۔ جب شفیق نے اصرار کیا تو مراد کہنے لگا مجھے 3 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی رقم؟ وہ سوچ میں پڑ چکا تھا، پھر کہنے لگا تمہیں اتنی بڑی رقم آخر ضرورت کیا پڑی؟ خیریت تو ہے گھر میں؟ بھابھی اور بچے تو ٹھیک ہے نا؟ یہ سن کر مراد نے گہری سانس خارج کی اور پھر کہنے لگا دراصل مجھے دماغ کی کوئی بیماری ہو چکی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اگر وقت پر علاج نہ کروایا گیا تو دماغ میں بن رہی رسولی پھٹ جائے گی اور میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ یقین مانو میں نے یہ بات اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتائی اور میں سب سے مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو سوچا خدا خیر کرے گا، بھلا ایسی بھی کیا بیماری، میں تو ہٹا کٹا ہوں، بس کبھی کبھار بخار ہو جایا کرتا ہے، مگر کل رات سے دماغ میں شدید درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی ہیں۔ اب تو جب بھی دماغ میں ٹھیسیں اٹھتی ہیں تو ناک سے خون آنے لگتا ہے۔ آخر کب تک اپنی بیوی بچوں سے اپنی یہ بیماری چھپاتا پھروں گا؟ ڈاکٹر سے پوچھا ہے تو کہتا ہے 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ تو لگ جائیں گے، اس لیے اب اتنے پیسے تو میرے پاس موجود بھی نہیں۔ ایک مرتبہ تو یہ بھی سوچا بیوی کا زیور بیچ کر اپنا علاج کروا لوں، مگر پھر یہ سوچ کر منع کر دیا اگر میری زندگی لکھی اتنی ہوئی اور اس کے باوجود میں مر گیا تو میری بیوی بھلا بچوں کا خرچ کیسے اٹھائے گی؟ وہ زیور اس کے مشکل وقت کے لیے پڑے ہیں۔ شفیق نے جب اپنے دوست کی اتنی خطرناک بیماری کے بارے میں سنا تو اس کا وجود لرز چکا تھا۔ اگلے ہی پل کہنے لگا میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا، بتاؤ میرے لائق کیا خدمت ہے؟ یہ سن کر مراد نے ایک نظر شفیق کی نظروں میں دیکھا، اگلے ہی پل نظریں پھیر کر کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ میں اس دکان سے اپنا حصہ بیچ دوں، تم کسی اور کو اس میں دکان میں حصے دار بنا لو اور اس کے بدلے مجھے پیسے دے دو تاکہ میں اپنا علاج کروا سکوں۔ شفیق نے یہ سنا تو سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا یہ دکان کسی اور کو بیچنے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہ دکان میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور تمہیں اس کے بدلے پیسے دے دیتا ہوں۔ مراد کبھی بھی کسی کا احسان لینے والوں میں سے نہ تھا، یہ بات شفیق بھی جانتا تھا، اس لیے اس نے وہ دکان اپنے نام کر لی اور اس کے پیسے مراد کو دے دیے۔ دونوں دوست سودا سلف لینے کے بہانے شہر جایا کرتے، وہاں مراد کا علاج ہونے لگا تھا، مگر شاید اس کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ ایک روز رات کو دماغ میں ایسا درد اٹھا کہ اس کے ناک منہ اور کان سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے، پورا بستر خون سے بھر گیا۔ بیوی نے جب یہ منظر دیکھا تو چیخنے چلانے لگی، اور تو کوئی اس کا سہارا نہیں تھا سوائے ہمسائے شفیق صاحب کے۔ آدھی رات کو روتی دھوتی ان کے دروازے پر دستک دینے لگی، وہ بھی اپنے گھر میں بے خبر سو رہے تھے۔ دروازے سے رونے کی آواز سنی تو گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ جب تک شفیق مراد کو ہسپتال لے کر گیا تب تک وہ دم توڑ چکا تھا، اس کے دماغ کی رسولی پھٹ چکی تھی اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ مراد کی میت سے ان کے بیچوں بیچ پڑی تھی اس کی بیوہ اور 3 یتیم بچے اس کے سرہانے بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ اچانک ایسی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ مرنے سے پہلے مراد نے اپنی بیوی کو بتا دیا تھا کہ وہ دکان سے اپنا حصہ ختم کر چکا ہے، اس لیے اب اس دکان پر اس کا کوئی حصہ نہیں، وہ صرف اور صرف شفیق کی ہی ملکیت ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور وہ اپنے باپ کے جانے کے غم کے ساتھ جینا سیکھنے لگے۔ مراد کے بچے جب بھی دکان پر جاتے تو کوئی نہ کوئی چیز لے کر گھر آ جاتے۔ ایک روز یوں ہی تینوں بچے جب گھر واپس آئے تو مراد کی بیوہ صحن میں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ بچوں کے ہاتھ میں اتنی زیادہ کھانے پینے کی چیزیں دیکھی تو وہ اپنے بچوں کو ڈانٹنے لگی، کہنے لگی آئندہ کے بعد تم لوگ دکان سے کوئی چیز لے کر نہیں اٹھاؤ گے، پیسے کہاں سے آتے ہیں تم لوگوں کے پاس؟ یہ سن کر وہ بچے کہنے لگے کہ پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے، وہ دکان تو ہماری اپنی ہی ہے، شفیق چچا تو ہمیں یہ ساری چیزیں مفت میں دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر مراد کی بیوہ پریشان سی ہو چکی تھی، بھلا وہ کیوں کسی کا احسان لیتی، اب تو اس کا شوہر بھی موجود نہیں تھا جو وہ پیسے دیتا، نہ ہی اس دکان میں اس کا حصہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور گلے کو دیکھا جس میں اس نے مشکل وقت کے لیے جمع پونجی جمع کر رکھی تھی۔ اس نے اپنے اسی گلے کو توڑا اور اس میں سے کچھ پیسے نکال کر دکان کی جانب چلی آئی۔ جب شفیق نے اپنے مرحوم دوست کی بیوہ کو آتا دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا، اگلے ہی پل اپنے بیٹے کو دکان پر بٹھایا اور بڑی ہی عزت و تکریم کے ساتھ مراد کی بیوہ کو اپنے گھر لے آیا، مہمان خانے میں بٹھایا، پھر کہنے لگا کہ کیا بات ہو گئی تھی بھابھی، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھے بتاتی، میں خود آ کر آپ کو دے جاتا، آپ کو یہاں تک آنے کی کیا ضرورت آن پڑی؟
یہ سن کر مراد کی بیوہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی کہ بھائی میرے بچے تو پرانی عادتوں کے ہی عادی ہوئے پڑے ہیں۔ جب ان کے ابا آپ کے ساتھ دکان پر کام کرتے تھے اس لیے وہ بے جھجک دکان پر آ کر کوئی بھی کھانے پینے کی چیز اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اب تو مراد بھی نہیں رہے اور وہ دکان بھی آپ کی ہے، اس لیے آپ میرے بچوں کو چیزیں نہ دیا کریں۔ جب وہ چیز لینے آئے تو آپ انہیں ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا کریں۔ 2-3 دن آپ نے ایسا کیا تو خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ بات سن کر تو جیسے شفیق تڑپ اٹھا تھا، کہنے لگا میں کیوں ایسا کروں بھابی، ہرگز نہیں، جیسے میرے اپنے بچے ہیں ویسے ہی مراد کے بھی بچے مجھے اپنی اولاد جیسے پیارے ہیں، بھلا میں کیوں ان کو ڈانٹوں اور ان کو منع کروں؟ بھلے ہی میرے دوست کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے مگر میں ہرگز بچوں کو منع نہیں کروں گا۔ آخر کتنی چیز کھا لیتے ہیں مہینے کے 400-500 روپیہ بس۔ آپ فکر مت کریں اور نہ ہی اپنے دل پر کوئی بوجھ رکھیں۔ جب مراد کی بیوہ نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا اور پھر کہنے لگی بھائی میرا تو آپ سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، پھر آپ کیوں مجھ پر احسان کر رہے ہیں؟ وہ شخص گہری سانس خارج کر کے رہ گیا اور کہنے لگا کہ میں اپنے رب کی خاطر یہ نیکی کر رہا ہوں۔ بھلے ہی میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں مگر مراد کو میں اپنے سگے بھائیوں سے بڑھ کر سمجھتا تھا۔ آپ میری بہنوں جیسی ہیں، میں نے آپ کو بہن بنایا ہے اور وہی آپ میرے ہمسائے بھی ہیں۔ بہت سے حقوق ہیں آپ کے مجھ پر اور میں اگر یہ چھوٹی سی نیکی کر دوں تو بھلا کیسا احسان۔ یہ سن کر مراد کی بیوہ گھر میں واپس آ چکی تھی۔ وہیں جب شفیق نے اپنی بیوی سے اس بارے میں بات کی تو اس کی بیوی بھی گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح بڑی ہی خدا ترس اور ہمدرد خاتون تھی۔ کہنے لگی ان کے بھی چھوٹے بچے ہیں، خود بھی بڑی پردہ دار خاتون ہیں، اس لیے آپ ان کے بچوں کو کبھی بھی مت ڈانٹنا، نہ ہی انہیں کسی چیز سے روکنا ٹوکنا، بلکہ یوں ہی آپ ان کا خیال رکھتے رہنا، خدا اس کے بدلے ہمارے بچوں کے بھی نصیب اچھے کرے گا۔ اس کے بعد تو جیسے معمول ہی بن چکا تھا۔ ہر مہینے جو بھی منافع ہوتا ہے اس سے ہر ماہ 8 سے 10 ہزار کے بیچ پیسے شفیق آ کر مراد کی بیوہ کو دے دیا کرتا۔ ان پیسوں سے ان کے گھر کا گزر بسر چل جایا کرتا اور وہ خاتون 4 دیواری میں رہتے ہوئے شفیق کو دعائیں دیتی، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی، خود بھی سلائی کڑھائی جانتی تھی، کپڑے سی کر وہ بچوں کی پڑھائی کے خرچ نکالنے لگی۔ بچوں کی عادتیں ابھی تک نہیں بدلی تھیں۔ وہ یوں ہی دکان پر جاتے، کبھی کولڈ ڈرنک اٹھا کر لے آتے، کبھی چپس اور کبھی یوں ہی مفت میں سودا صرف لے کر گھر چلے آتے۔ شفیق نے آج تک بچوں کو نہیں جتایا تھا، نہ ہی بتانے کی کوشش کی تھی کہ اب ان کا اس دکان پر کوئی حق نہیں رہا۔ الٹا جب اس کے اپنے بچے یہ چیزیں لینے کے لیے آتے تو انہیں وہاں سے بھیج دیا کرتا کہ اگر میں تم لوگوں کو ہی بار بار کھانے پینے کی چیزیں دیتا رہوں گا تو بھلا گاہکوں کو کیا دوں گا؟ مگر آج تک اس نے کبھی بھی ایسے الفاظ مراد کے بچوں کو نہیں کہے تھے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، خدا کے فضل سے دکان میں منافع بھی کافی آ رہا تھا۔ کئی سال گزر جانے کے باوجود پیسے باقاعدگی سے مراد کے ہاں پہنچتے رہے۔ یوں ہی گزرا کرتے ہوئے مراد کی بیوہ نے اپنے تینوں بچوں کو خوب پڑھایا لکھایا تھا۔ وہ تینوں اب نوکریاں بھی کرنے لگے تھے اور بڑی کمپنیوں میں بھی اپلائی کر رہے تھے تاکہ انہیں اس سے بھی بہتر نوکریاں مل سکیں۔ اب تو مراد کی بیوہ کے اپنے بچے بھی کما رہے تھے، اس لیے اس نے سوچا وہ جا کر شفیق بھائی سے کہہ دے اب بچوں کو مفت میں چیزیں دینا چھوڑ دیں، بلکہ ہم سے پیسے لے لیا کریں، اب ہم میں وہ غریبی نہیں رہی۔ آپ کے ہم پر احسان ہی بہت ہیں جو آپ نے آج تک ابھی ہمیں کسی تکلیف میں نہیں رہنے دیا۔ یہ سوچتے ہوئے مراد کی بیوہ اپنے گھر سے نکلی، مگر جب دکان کی جانب گئی تو دکان کو تالا لگا ہوا تھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، آج تو جمعہ بھی نہیں تھا تو پھر دکان کیوں بند تھی؟ وہ وہیں سے چلتی ہوئی شفیق کے گھر پہنچی تھی۔ اندر داخل ہوئی تو شفیق بیمار چارپائی پر پڑا تھا، اس کے بچے اور بیوی اس کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ شفیق کو دل کی بیماری تھی، 2 دن پہلے ہی ہارٹ اٹیک بھی آیا تھا۔ مراد کی بیوہ کو تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا جو ان کی عیادت کو جا سکتی۔ وہ وہیں پر کرسی پر بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگی۔ جیسے ہی بچے وہاں سے گئے تو وہ دونوں میاں بیوی سے کہنے لگی کہ اب تو وقت بھی گزر چکا ہے، اب آپ میرے بچوں کو مفت میں چیز نہ دیا کریں، آپ کی اپنی بھی طبیعت خراب ہے اس لیے پیسے دینا بند کر دیں، آپ کے 100 خرچے ہیں۔ ایسے ہی باتیں کر کے مراد کی بیوہ گھر واپس آ چکی تھی۔ 2 دن بعد شفیق کا بھی انتقال ہو گیا۔ یوں مراد کی بیوہ پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنے والا شفیق اس دنیا سے ڈھیروں دعائیں لیتا ہوا اپنی آخرت سنوارتا چلا گیا۔ شفیق کی دکان اب اس کے بیٹوں کے ہاتھ آ چکی تھی۔ وہیں مراد کے تینوں بیٹے شہر میں نوکریاں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب واپس آئے تو چھوٹا بیٹا ماں سے پوچھنے لگا کہ اماں اس مہینے کے ابھی تک دکان سے پیسے نہیں آئے۔ یہ سن کر مراد کی بیوی نے نفی میں سر ہلایا تو وہ مشتعل ہو چکا تھا۔ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، ہمارا بھی تو اس دکان میں حصہ تھا، بھلے ہی شفیق چچا فوت ہو چکے ہیں اور دکان اب ان کے بیٹے سنبھال رہے ہیں،
مگر ہمارا ابھی تو اس میں اتنا ہی حصہ بنتا تھا نا۔ بیٹے کی بات سن کر مراد کی بیوہ نے گہری سانس خارج کی اور اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا، پھر اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگی کہ بچوں، میں جو بات کرنے جا رہی ہوں دھیان سے سنو۔ تمہارے ابا نے وفات سے پہلے اس دکان سے اپنا حصہ لے لیا تھا، کیونکہ وہ دماغ کی بیماری میں مبتلا تھے اور اس کے لیے بھاری رقم چاہیے تھی۔ یہ بات صرف میں اور وہ جانتے تھے، نہ ہی اس دکان پر ہمارا کوئی حق ہے اور نہ ہی ان پیسوں پر، بلکہ یہ تو ان کا احسان تھا ہم پر۔ ان کا خلوص تھا کہ وہ ہمیں ہر مہینہ پیسے دیتے رہے اور میں نے تم لوگوں کو پال پوس کر اتنا بڑا کیا۔ یہ سن کر تو تینوں بیٹے ہکا بکا ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے تھے، شرمندہ ہونے لگے کہ آخر یہ بات وہ کیسے نہ جان سکے۔ نہ ہی شفیق چچا نے ایک مرتبہ بھی انہیں بتایا تھا، وہ تو دھڑلے سے اپنا حق جتاتے ہوئے دکان میں جایا کرتے اور چیزیں اٹھا کر لے آیا کرتے تھے۔ وہ شرمندہ ہو چکے تھے۔ چند ہفتوں بعد گلی میں ایک شور سا اٹھا تھا۔ جب مراد کے بڑے بیٹے نے باہر جا کر دیکھا تو کہنے لگا، گلی میں تو پولیس کی گاڑی آئی ہوئی ہے اور وہ لوگ شفیق چچا کے گھر جا رہے ہیں۔ مراد کی بیوہ کے تو سینے پر ہاتھ گیا، آخر یہ سب کیا ہو گیا؟ پولیس آ گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا، جاؤ جا کر دیکھو وہاں پر کیا مشکل ہے، خبردار پیچھے مت ہٹنا۔ جس طرح تمہارا شفیق چچا تمہارے باپ کے بعد ہمارے ساتھ سائے کی طرح کھڑا رہا، آج تم لوگوں نے بھی حق ادا کرنا ہے۔ مراد کے بیٹے جب ان کے ہاں پہنچے تو وہاں پولیس کھڑی تھی۔ دراصل شفیق جب سے بیمار پڑا تھا دکان پر ٹھیک سے دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ جو بھی منافع تھا اور سامان خریدنے کے پیسے تھے وہ سبھی اس کے علاج پر خرچ ہو چکے تھے۔ پھر جب اس کی وفات ہوئی تو بچے ہوئے پیسوں سے تمام رسومات سر انجام دی گئیں۔ وہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور اب یہ مکان مالک ان سے کرائے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ وہ کئی ماہ سے کرایہ جمع نہیں کروا پا رہے تھے۔ اب تو کرایہ بھی لاکھوں روپے ہو چکا تھا۔ پولیس آئی کھڑی تھی اور ان کا یہی مطالبہ تھا کہ لوگ اس گھر کو خالی کریں ورنہ سب کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ مراد کے بیٹوں نے کسی نہ کسی طرح منت سماجت کی، پولیس والوں کو سمجھایا کہ ہمیں کچھ وقت دیں، ہم آپ کو ساری رقم لوٹا دیں گے۔ پولیس والے بھی اور مالک مکان بھی ضمانت پر وہاں سے چلے گئے۔ جیسے ہی پولیس والے وہاں سے گئے تو مراد کی بیوہ اس گھر پہنچ چکی تھی۔ انہیں تسلی دینے لگی، فکر مت کرو، آپ کا قرض بہت جلد ادا ہو جائے گا۔ تینوں بچوں کی نوکریاں اچھی جگہ لگی ہوئی تھیں، کچھ اپنے پاس بھی پیسے جمع کیے تھے۔ سب نے پیسے جمع کیے اور جا کر مالک مکان کو اس گھر کا کرایہ ادا کیا تھا۔ جب یہ خبر شفیق کی بیوی اور بچوں تک پہنچی کہ ان کا کرایہ ادا ہو چکا ہے تو وہ تو ساکت رہ چکے تھے۔ شفیق صاحب کی بیوہ مراد کی بیوہ کے پاس آئی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے ہم پر یہ احسان کیوں کیا؟ ہم تو آپ کے رشتہ دار بھی نہیں تھے، پھر کیوں آپ نے ہماری رقم ادا کی؟ یہاں تک کہ میرے بھائی اور باقی رشتہ دار بھی خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ یہ سن کر مراد کی بیوہ نے گہری سانس خارج کی، کہنے لگی، ایک وقت تھا جب ہم پر بھی ایسی نوبت آئی تھی، مگر آپ کے شوہر نے کیسے میرے بچوں پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا، ان یتیموں کو پال پوس کر اس نوبت تک پہنچایا کہ آج یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، تو بھلا ہم آپ کی اس نیکی کا بدلہ کیسے ضائع ہونے دیتے؟ ہم نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ مدد کی ہے، خدا کی رضا کی خاطر، جیسے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی۔ یہ سن کر وہ دونوں خواتین ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ یہی محبت اور خلوص تھا جو انہوں نے اپنے بچوں کی رگ رگ میں سما دیا تھا۔ وہ دکان جس میں سودا صرف بالکل ختم ہو چکا تھا، دکان میں تمام تر سودا صرف لا کر مراد کے بچوں نے ہی دیا تھا اور اس دکان کو ایک مرتبہ پھر سے سامان سے بھر کر شفیق چاچا کے بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر جلدی سے پورے ہو جائیں۔